بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا کی آبادی کا 2/3 حصہ یعنی 5 ارب سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ معلومات کی بروقت رسائی کو، انٹرنیٹ پر چلنے والے سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ تیز اور مستند سورس سمجھا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2 ارب سے زیادہ ویب سائٹ لوگوں کو معلومات اور تفریح فراہم کر رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے اور یہ 2 ارب ویب سائٹ آپس میں کیسے منسلک ہے؟ انٹرنیٹ کا مالک کون ہے اور کون اس انٹرنیٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ اس موضوع سے جڑے بہت سے سوالات کے جوابات ہمارے اس ویڈیو کا حصہ ہے۔ دوستو، انٹرنیٹ کا موجودہ شکل جس سے آج ہم واقف ہیں، اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں کمپیوٹر کا ایک گلوبل نیٹ ورک کار فرما ہے جو مختلف لیئر کی وجہ سے اس نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے۔ آن لائن شاپنگ ہو یا تفریحی معلومات یا خبریں ہو یا آن لائن گیمز ہو، انٹرنیٹ کا استعمال دنیا کے ہر شعبے میں کیا جاتا ہے۔ کسی بھی کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے ایک مخصوص ویب سائٹ کو وزٹ کیا جاتا ہے جہاں پر یہ کنٹینٹ موجود ہوتا ہے۔ ویب سائٹ کا نام کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ کون ہماری ویب سائٹ کو رجسٹر کرتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے انٹرنیٹ کی کچھ کنسیپٹ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کے اسکرین پر چلنے والی اس ویڈیو کا ڈیٹا گوگل یوٹیوب کی ڈیٹا سینٹر پر محفوظ ہوتا ہے جو آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا ڈیٹا آپ کے موبائل تک یا لیپ ٹاپ پی سی تک پہنچنے کا سفر انتہائی دلچسپ اور طویل ہے۔ انٹرنیٹ پر کوئی بھی مواد جب ہم تک پہنچتا ہے وہ متعلقہ سینٹر کے اندر کسی بھی ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس جیسا کہ سالڈ اسٹیٹ ڈیوائس SSD میں محفوظ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک کی طرح یہ SSD کسی طاقتور کمپیوٹر جسے سرور کہتے ہیں اس کے اندرونی میموری کے طور پر کام کرتے ہیں۔ سرور کا کام ویڈیوز یا دیگر محفوظ شدہ مواد کو صارف کی درخواست پر اسے فراہم کرتا ہے۔ اب چیلنج یہ ہے ڈیٹا سینٹر میں محفوظ ڈیٹا کو آپ کی ڈیوائس پر کیسے منتقل کیا جائے؟ دوستو، انٹرنیٹ کی اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے IP ایڈریس، انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس کو سمجھنا ہوگا۔ ہر ڈیوائس جو انٹرنیٹ سے منسلک ہو، چاہے کمپیوٹر ہو یا موبائل فون، انفرادی طور پر نمبروں کے سیکوینس سے پہچانا جاتا ہے جسے IP ایڈریس کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے گھر کی شناخت آپ کے گھر کا ایڈریس ہوتا ہے اور آپ کو جو بھی خط بھیجتا ہے وہ آپ کے گھر کے پتے کی وجہ سے آپ تک پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں IP ایڈریس شپنگ ایڈریس کے طور پر کام کرتا ہے جس کی وجہ سے تمام معلومات اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ آپ کے موبائل فون یا لیپ ٹاپ کو آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر آپ کی ڈیوائس کی کو IP ایڈریس اسائن کرتا ہے۔ اسی طرح ڈیٹا سینٹر میں موجود سرور کا بھی ایک IP ایڈریس ہوتا ہے۔ سرور آپ کے موبائل یا کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بڑی ویب سائٹ کے لیے الگ اور پاورفل سرور درکار ہوتا ہے۔ گوگل یا یوٹیوب کے لیے تو پورا ڈیٹا سینٹر ہی واقف ہوتا ہے۔ چونکہ یہ سرور ویب سائٹ کو سٹور کرتا ہے، لہٰذا آپ کی سرور IP جان کر ہی آپ ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کے لیے IP ایڈریس یاد رکھنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے facebook.com youtube.com جیسے ڈومین نام استعمال کیے جاتے ہیں جو IP ایڈریس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کو ہمارے ڈومین نام کے مطابق IP کہاں سے ملتا ہے؟ اس مقصد کے لیے انٹرنیٹ ایک بڑی فون بک کا استعمال کرتے ہیں جسے DNS ڈومین نیم سسٹم کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے موبائل فون میں کسی بھی شخص کا نمبر اس کے نام پر سٹور ہوتا ہے، اسی طرح DNS ڈومین نیم سسٹم سے متعلق IP ایڈریس فراہم کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ اپنے براؤزر میں ڈومین نام درج کرتے ہیں اور براؤزر IP دینے کے لیے DNS کو درخواست دیتا ہے۔ IP حاصل کرنے کے بعد براؤزر ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ڈیٹا سینٹر میں موجود سرور کو درخواست دیتا ہے۔ ایک بار جب سرور کو درخواست مل جاتا ہے تو ڈیٹا کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ یہ ڈومین نام کون اسائن کرتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہی IP کا ایک ہی ڈومین نام ہوتا ہے، تو ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ کوئی تو ہوگا جو یہ ڈومین نام رجسٹر کرتے ہیں۔ آئیے اس سوال کا جواب جانتے ہیں۔
کسی بھی ویب سائٹ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ڈومین نیم، سیکنڈ ٹاپ لیول ڈومین۔ مثال کے طور پہ www.youtube.com میں یوٹیوب ڈومین نام ہے اور .com ٹاپ لیول ڈومین ہے۔ جب آپ کوئی بھی ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس سائٹ کا ڈومین نام رجسٹر کروانا ہوگا۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود ڈیٹا کو محفوظ بنانے کے لیے ایک ویب سرور بھی ضروری ہوتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ڈومین نام کی رجسٹریشن اور پورے ڈومین نیم سسٹم DNS کا کام جس ادارے کے ذمے ہے اسے ICANN کہتے ہیں، انٹرنیٹ کوآپریشن پر اسائن نیم اینڈ نمبرز۔ اس کا انٹرنیٹ کی دنیا میں اہم کردار ہے۔ ICANN ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کون کون سی ٹاپ لیول ڈومین ہو سکتی ہے۔ ٹاپ لیول ڈومین کے لیے باقاعدہ بیڈنگ ہوتی ہے۔ جو کمپنیز ٹاپ لیول ڈومین خریدتی ہے اسے رجسٹریز کہا جاتا ہے۔ ICANN اپنی تصدیق شدہ ڈومین رجسٹرار کے ذریعے DNS کو مینیج کرتا ہے۔ رجسٹرار خود کی ٹاپ لیول ڈومین کے مالک تو نہیں ہوتے، لیکن ICANN کی طرف سے اسے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو آپ کا مطلوبہ ڈومین نام رجسٹر یا فروخت کر سکتے۔ اسی طرح IP ایڈریسز کو مینیج کرنے کا کام IANA انٹرنیٹ اسائن نمبرز اتھارٹیز کے ذمے ہے، جو کہ ICANN کا ہی ایک ذیلی ادارہ ہے۔ انٹرنیٹ کو اسی طرح سٹینڈرڈائز کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دنیا میں بیٹھا کوئی بھی شخص چاہے نیو یارک میں ہو، بیجنگ میں ہو یا لاہور میں ہو، اس کی بنائی ہوئی ویب سائٹ پوری دنیا کے صارفین کی دسترس میں ہو، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب انہیں ویب سائٹ کی انٹرنیٹ پر سٹوریج اور صارفین تک ڈیٹا ٹرانسمیشن کا نظام پوری دنیا میں یکساں ہو، ایک جیسا ہو۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ICANN وسیع تر اختیارات کے ساتھ انٹرنیٹ کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتا ہے اور شاید یہ ادارہ ہی انٹرنیٹ کا مالک ہے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے۔ ICANN ایک ریگولیٹری اتھارٹی ضرور ہے، لیکن انٹرنیٹ بذات خود ایک ڈی سٹینڈرڈائزڈ نیٹ ورک ہے، بلکہ بہت سارے الگ الگ نیٹ ورک کا ایک مجموعہ ہے۔ کوئی بھی کمپیوٹر جو انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہے وہ انٹرنیٹ کو بناتا ہے، اور اسی طرح اس نیٹ ورک میں شامل ہو کر ہر کمپیوٹر یا سرور ایک نیٹ کی طرح ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کا کوئی بھی مالک نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی انٹرنیٹ کا مالک ہے۔